مولا میرے مولا مولا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد فتعالى الله في الكتاب الحميد والقرآن المجيد وقول الحق. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللہ اس آیت میں تیرے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی. اور اولو الامر تو یہ اللہ نے قرآن میں امام مبین کے نام سے بھی یاد کیا. جیسے وَذُلُّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، امام مبین تے ہم نے ہر شے تے امام مبین میں جمع کر دیا. اور ہم نے ہر شے تے امام مبین میں جمع کر دیا. اور امام مبین کا کیا راستہ ہے؟ جو امام مبین کا راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے وہی رسول کا راستہ ہے. تو جو اللہ کا راستہ ہے وہی رسول کا راستہ ہے. اور کسی مفسر نے لکھا، سنی کے بڑے مفسر نے، تے صراط سے مراد کیا ہے. تو اسے لکھا کہ صراط سے مراد آل محمد، صراط سے مراد آل محمد. اور امام جعفر صادق سے بھی ایک بندے نے پوچھا کہ یہ بتائیے صراط سے کیا مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ صراط سے مراد صراط دو قسم کی ہیں، ایک تو صراط دنیا اور ایک صراط آخرت. صراط دنیا یعنی ہم اور اہل بیت، ہم اور آل محمد. اور اگر تم صراط دنیا میں ایمان لاؤ دے تو ہم تمہیں صراط آخرت میں بچا لے دیں، جس کی وجہ سے تم نجات پا جاؤ گے. اور جو بھی امام سے منسلک ہو جائے وہ نجات پا جاتا ہے. جیسے ایک نام سنا ہوا ہے تمبر اور فضہ، دونوں، ایک تمبر شہزادہ تھا، فضہ شہزادی تھی. اب کمبر اچھا پہلوان تھا، اس لیے بادشاہ کا بیٹا تھا. تو تمبر پہلوان تھا. اب اس نے بھی سنا تھا کہ خیبر میں مولا نے ایک بہت بڑے پہلوان تھے، دو ٹکڑے کیے ہوئے. یعنی وہ مولا، انہوں نے سنا تھا مولا تھے ایک علی نام تھا شخص سے، وہ پہلوانوں تھے دو ٹکڑے کر دیے تھے. تو اب جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا طاقت ہے، میں بھی اپنی طاقت دکھاتا ہوں. وہ چلا. اب جب آگے جاتے انہوں نے دیکھا مولا علی تو اسے دے دینا تھا، مولا علی نے اسے دے دا، اس نے مولا علی تو دے دا. اب اس کی آنکھیں پٹی رہ گئیں. اندر سے اس بندے نے نور دیتا، تمبر نے اندر سے نور دیتا مولا تھے آنکھوں تھے اندر سے. اور مولا کا قدموں میں دھر دیا اور کہا کہ مولا آج سے میں آپ کا غلام ہوں. تو مولا نے کہا کہ میرا غلام ہوں، میں نے تمہیں معاف کیا. مولا نے کہا، اس نے کہا کہ نہیں، اب میں قسم کھا دوں کہ آپ تو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اب مولا نے لیکن ہاں وہ غلام تو تھا مولا تھا، لیکن مولا نے اسے غلام کی طرح نہیں بلکہ اپنے دھڑ سے فرد کی طرح پالا.
اور یہی فضا آتے جاتے اماں فضا بن گئی. اور پھر اس معتمر سے متعلق ایک مشہور بات یہ ہے کہ جب مولا جا رہے تھے درزی کی دکان پہ، درزی کی دکان پہ پہنچے، مولا نے اسے درزی تو کپڑے دیے. درزی تو کپڑے دینے تھے، درزی نے کہا اچھا جس بندے کا جو کام ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دیتے ہیں. درزی نے دیتا تھا یہ مہنگا ہے یا سستا، تو پتہ چلا تو یہ مہنگا ہے سستا. تو اس نے کہا کہ مولا سے نے کہا، درزی نے مولا سے کہا کہ مولا یہ مہنگا ہے سستا تو سستا چین ہے، آپ تا مہنگا اور آتے غلام تا یا مہنگا یا آتے غلام تا مہنگا. مولا بولنے ہی والے تھے کہ تمبر نے بولا کہ اے درزی تم کیا نامعقول سوال کر رہے ہو، وہ مولا ہیں، ان کا مہنگا کپڑا ہونا چاہیے، یہ وہ مولا ہیں اور میں غلام ہوں، نہ تو میرا سستا کپڑا ہونا چاہیے. مولا نے پھر بولا کہ نہیں اس کی باتوں میں نہیں پھنسنا، اب یہ جوان ہے اور آدھے دنیا تو دینا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے سستا سیدھو اس کے لیے مہنگا. تو مولا جی کیا فضیلت ہے کسی بھی غلام تو تے مولا تے جو بندہ غلام تو اپنے درد فرض تھی نہ سمجھے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اور ایک یہودی تھا، مولا تو جاتے ہوئے دیتا، مولا کے سامنے آیا تھا تو مولا میں بھی چلوں، مولا نے کہا چل لو. آگے جاتے بہت دور جاتے نہر آئی، مولا سے اس نے کہا کہ آپ پہلے جائیے، مولا نے کہا نہیں تم پہلے جاؤ. اس نے تو چھپڑا اور وہ سمندر اور ندی سے تو پار کرتے ہوئے نکل گیا، چلتے ہوئے ندی پر چلتے ہوئے نکل گیا. پھر کہا کہ آپ آئیے، اب اس نے چلتے ہوئے پار کیا تھا، مولا نے اس پانی کو منجمد کر دیا، پانی تو منجمد کر دیا اور مولا آرام سے آ گئے. تو وہ ہے بندہ یہودی حیرت میں تو بھائی میں تو پانی پہ چلتے آیا تھا، آپ تو پانی تو منجمد کرتے آ گئے. تو اس بندے نے کہا تو آپ یہ بتائیے آپ نے یہ کیسے کیا. تو مولا نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم پانی پہ کیسے چلتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑے علماء یہ بتاتے ہیں کہ جو توریت میں لکھا ہوئے تھے آخر میں ایک نبی آئے گا، اس کا ایک وسیع ہوئے گا، نام ایلیا ہوئے گا، ہم اسی کا واسطہ دیتے آ جاتے ہیں. مولا نے کہا کہ میں ہوں وہ کہ جس بات سے جو آخری میں نبی آئے گا اور اس کا جو وسیع ہوئے گا، اور وہ وسیع ایلیا مطلب علی، میں اور وہ علی میں ہوں. اب اس نے جیسے یہ سنا تو حیرت میں، تو کیا مرتبہ ہے مولا کا. اور مولا اگر کسی پہ نظر کرم کر دیں تو اس بندے کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ فقیر سے امیر بن جاتے ہیں. جیسے آپ نے نام سنا ہوا حیدرآباد دکن اور حیدرآباد سندھ. ایک حیدرآباد انڈیا میں اور ایک حیدرآباد سندھ میں، پاکستان میں. اچھا حیدرآباد نام کیوں رکھا گیا؟ حیدر آباد یہ وہاں پہ مولا علی کے قدموں کے نشان ہے. اب کسی نے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ چٹان پہ چلتے ہیں آپ سے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں، آپ ریت پہ چلتے ہیں آپ سے قدموں کے نشان نہیں بنتے، تو ایسا کیوں؟ تو رسول نے کہا کہ ہم قدموں پہ اختیار رکھتے ہیں. تو بھائی سمجھ میں آیا جو قدموں پہ اختیار رکھتا ہے، جتنا قدموں پہ اختیار رکھتا ہے وہ دلوں پہ کتنا اختیار رکھتا ہوگا. اب ایسے ہی حیدرآباد دکن اور حیدرآباد سندھ نام سنا ہوا ہے. اور حیدرآباد دکن میں جو نواب ہے وہ انہیں مصرع لیتا، شعر لینا چاہ رہا تھا،
مصرع لیتا تے اگر ابو تراب کسی ذرے پر نظر کرم کر لے آدھے نہیں آیا. آدھے انہیں دعا دی تھے مولا اگر کسی نے مجھے بتا دیا تو میں مجھے تو تحفے میں انعام دوں گا. انہیں اعلان کروا دیا. اب ایک عالم دین تھا, ایک طالب علم تھا, وہ آیا, وہ فاقے کرتا تھا. آیا مولا تے روزے پہ تھا تے مولا میں نے بہت فاقے کر لیا, اب فاقے برداشت نہیں ہوتے. پھر مولا نے جب یہ تو وہ در پہ آیا, اسے آنکھ لگی, وہ سو دیا. اسے وہاں میں مولا آئے, مولا نے کہا تم حیدرآباد دتن جانا اور وہاں تے نواب تو مولا نے مصرع بتایا تے جو سنا دینا. اب وہ بس سے گیا اور پھر جہاز پہ بیٹھا اور حیدرآباد دتن پہنچا اور وہاں پہ لوگوں سے پوچھے, نواب کے پاس پہنچا. وہاں سے نواب سے تھے, سپاہیوں سے تھا کہ مجھے نواب سے ملنا ہے. اب نواب کے سپاہیوں نے کہا اچھا, نواب کے سپاہیوں نے ایک بات بتایا, تو نواب تک بات پہنچی. نواب نے یہ نہیں کہا کہ بلاؤ اندر, نواب خود چلتے آیا تھا. کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اسے بندے نے وہ مصرع بتایا تھے ادر ابو تراب کسی ذرے پر نظر کرم کر لے, اس سے آگے اس نے بتایا تے وہ پھر آفتاب پہ, تو پھر وہ آفتاب پہ جاتے تو آسمان پہ جاتے سورج کا کام کرنے لگتا ہے. اب جیسے یہ مصرع بتایا تو اب اس نے کہا بادشاہ, اس نواب نے کہا کہ اس سے کھانے پینے کا انتظام کرو, نہانے کا انتظام کرو, کپڑوں کا انتظام کرو. تو سارے سپاہی حیران میں, بھائی کیوں, یہ تو ایک فقیر ہے. تو بادشاہ اچھا نواب نے 13 رجب تو ایک منت مان دی تھی. میرا کسی جس نے یہ مصرع آتے بتایا اس سے میں اپنی بیٹی سے شادی کروا دوں گا. اب جب یہ تھا تو بیٹی سے شادی کروا دوں گا, تو سپاہیوں نے پوچھا تو ایسا کیوں؟ اس کے لیے آپ پورا نانے وانے کا انتظام, کھانے وانے کا انتظام کیوں کروا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا اس وجہ سے کہ میں نے منت مان دی تھی کہ اگر جس نے یہاں سے بتایا مصرع میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں گا. اس نے آگے بتایا ہے تو میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں. اب وہ طالب علم رونے لگا. سپاہی نے کہا کہ تم تو اتنے خوش نصیب ہو, تمہاری نواب کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے. تو اس طالب علم نے کہا کہ میں خیانت نہیں کرنا چاہتا, میرے خواب میں مولا آئے تھے, مولا نے مجھ سے کہا تھا یہ مصرع حیدرآباد دتن تھے نواب تو بتا دینا. تو میرے مولا کی کیا فضیلت ہے, لیکن ہائے عزاداروں ہم مسلمانوں نے ان مولا تو قتل کر دیا. ہائے عزاداروں جو ملا عباس ہیں, نام سنا ہوئے بی بی کے مصائب پڑھتے ہیں. اچھا انہوں نے بی بی آئیں اور کہا کہ اے ملا عباس تم نے میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے. ابا ملا عباس نے کہا کہ میں آپ سے ہر بیٹے کے مصائب پڑھتا ہوں. تو ایک بار کہتے ہیں ہم طافے پہ جا رہے تھے, سب کی حالت خراب, پھر چلے سب کی حالت خراب, اور ایک وقت آیا تھے سب لیٹ چکے. جب سارے لوگ کی حالت خراب ہو جائے وہ سارے لوگ لیٹ چکے, میں نے مولا حسین کا نام لیتے ہمت تھی اور آگے بڑھا. میں نے مولا حسین کا نام لیا, ہمت تھی اور آگے بڑھا. اب جیسے ہی میں آگے بڑھا مجھے ایک نورانی شخصی دی تھی, ایک لائٹ روشنی دی تھی. میں نے کہا پیچھے پلٹ, اب میں فوراً سے میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام حسین کا گنبد آ گیا ہے. اب جیسے ہی یہ تھا سارے لوگ امام حسین کے نام سے چلنے لگے.
اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے وہ اس گنبد پہ پہنچ گئے. اب جیسے ہی گنبد پہ پہنچے نا تو کسی نے اور تو ہی مولا روزے تو پکڑتے روزنے لگ جاتا تو ہی مولا روزے کا طواف کرنے لگ جاتا. اور ملا عباس کہتے تھے مولا آج میں کس سے مصائب پڑھوں؟ کیا میں علی اکبر سے مصائب پڑھوں؟ کیا میں علی اصغر سے مصائب پڑھوں؟ کیا میں عباس سے مصائب پڑھوں؟ تو مولا تو اس نے کہا کہ جس سے مصائب تو لے دے اور میری بک میں سے میں اس سے مصائب پڑھوں گا. اب جب تولے تو کیا دیتا تھے علی اکبر سے مصائب پڑھنے تھے. تو علی اکبر تھے جب مولا اجازت نہیں دے رہے تھے علی اکبر تو کیوں؟ اس لیے مولا علی اکبر شبیہ رسول تھے. صرف آخری نشانی تھی مولا علی اکبر, صرف مولا حسین کی آخری نشانی تھی جسے زیارت کرتے رسول تو یاد آ جاتے تھے مولا حسین. تو اب جیسے ہی مولا حسین کی آخری نشانی تھی مولا حسین نے علی اکبر جاؤ اپنی پھپھی جان یا اور اماں سے پوچھو, پھپھی اور اماں سے پوچھو اماں. تو مولا علی اکبر نے سوچا تھا اماں سے پوچھنا تو آسان ہے لیکن پھپھی سے پوچھنا آسان نہیں ہے. پھپھی نماز میں تھی. اب پھپھی نماز میں تھی تو مولا علی اکبر آئے. مولا علی اکبر پھپھی کے پاس لیٹ گئے. پھپھی نے علی اکبر کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اے علی اکبر کیا ہوا؟ علی اکبر نے کہا بس آپ ایک بات بتا دیجئے, آپ تو اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا اپنی ماں فاطمہ کا بیٹا زیادہ پیارا ہے؟ تو بی بی زینب فوراً کھڑی ہو گئی. کہا اے علی اکبر میں تھا اور میری ماں فاطمہ تھا. تو جناب مولا علی اکبر نے کہا تو آپ اپنے بیٹے تو بی بی فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیجئے. جیسے ہی تھا تم پھپھی جاننے تھا کہ علی اکبر اگر تم کسی اور طریقے سے پوچھتے نا تو میں تمہیں اجازت نہیں دیتی, لیکن جاؤ علی اکبر میں نے تمہیں اجازت دی. اب جناب تو مولا علی اکبر نکلے ہیں. مولا علی اکبر تو لگا تھا پیچھے تو آ رہا ہے. مولا علی اکبر پیچھے مڑے تو کیا دیتا تھا ضعیف باپ بچے جیسے چلتے ہیں اسی طرح آ رہا ہے. مولا علی اکبر اترے. مولا علی اکبر نے پیڑوں پہ بٹھایا اور کہا بابا آپ میری جان دیجیے گا. مولا نے کہا اے علی اکبر اگر تمہارا تو جوان بیٹا ہوتا نا تو مجھے بتا دیتے تمہیں پہ کیا گزرتی. مولا علی اکبر آدھے دے لاکھوں ہزاروں بول لو تو مولا علی اکبر نے قتل کر دیا. پھر لیکن ایک پہلوان آیا, اس نے نیزہ مارا. مولا علی اکبر سے سنبھلا نہیں گیا. مولا علی اکبر سے زمین پر ہو گئے. زمین پر آ گئے. مولا علی اکبر وہ شہید تھے. مولا علی اکبر وہ شہید تھے جنہوں نے مولا حسین کا آواز نہیں دی بلکہ مدد تو نہیں پکارا. اس لیے پتا تھے ضعیف باپ ہے. مولا حسین تھا بس السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب جیسے ہی آواز سنی مولا ٹیلے سے گر جائے. اے علی اکبر میری بینائی چلی گئی. اب جیسے بینائی چلی گئی مولا علی اکبر سے کہا اے علی اکبر مجھے آواز دو. مولا جب قبر پہ بھاگتے ہوئے پہنچے تو
مولا نے کہا، مولا نے علی اکبر سے کہا علی اکبر اپنا ایک ہاتھ دو. اب مولا علی اکبر نے ایک ہاتھ دیا. مولا علی اکبر سے مولا حسین نے کہا علی اکبر دوسرا ہاتھ دو. مولا نے علی اکبر نے دوسرا ہاتھ نہ دیا تو مولا پھر اے علی اکبر دوسرا ہاتھ دو. مولا علی اکبر نے دوسرا ہاتھ نہیں دیا. پھر کہا علی اکبر تمہیں میرا واسطہ دوسرا ہاتھ دو. مولا علی اکبر نے جیسے ہی دوسرا ہاتھ دیا تو کیا دیتا؟ برچی کا پھل. مولا نے جیسے ہی یہ دیتا تو کہا ان اللہ و انا الیہ راجعون. مولا حسین نے برچی کا پھل لایا. برچی کا پھل ہلنا تھا. زمین کربلا ہلی. زمین کربلا تھا ہلنا تھا. وہاں سے ام لیلہ سجدے میں گر گئی. وہاں سے ام لیلہ کا سجدے میں گرنا تھا. وہاں سے بی بی زینب سجدے میں گر گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. مولا میرے مولا